میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عامر لیاقت کی زندگی میں اس کے دوست رہے ہوں، بلکہ اس کا ناقد اور مخالف رہا ہوں، ہمیشہ تنقید کی ہے۔ گواہ ہیں کہ عامر لیاقت کی خوبیوں پہ اگر نگاہ ڈالیں تو بڑا وقت چاہیے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عامر لیاقت کی زندگی میں اس کے دوست رہے ہوں، بلکہ اس کا ناقد اور مخالف رہا ہوں، ہمیشہ تنقید کی ہے۔ مگر آج میرا اور بہت سارے لوگوں کا یہاں کھڑا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ کم سے کم پاکستان میں ایسا آدمی نہیں ہے جو اتنی تلخیوں، اتنی تنقیدوں، اتنی مخالفت کو سہ لے، اور اس نے بڑا جگرا دکھایا۔ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، 1000 تجربوں کے بعد اب انسان یہ سمجھا ہے کہ شاہی سے نہیں ہوتا شرافت کا چلن پیدا، اور سمجھتا ہے تو وہ حق بات کی تلخی کو سہ لے گا۔ خوشامد سے بھی جس ماتھے پہ ہوتی ہو شکن پیدا۔ یہ خوشامد پسند اور پرست معاشرہ ہے، اس میں تلخیاں، تنقید، مخالفت سہنا آسان کام نہیں ہے۔ عامر لیاقت کو جس جگہ پر اپنی آخری آرامگاہ ملی ہے، میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس کلچر میں بچے شرارت بھی کریں نا تو اگر کسی بزرگ کے پیچھے چھپ جائیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں اس بزرگ کے احترام میں۔ تو جس درگاہ کی آغوش میں عامر لیاقت کو، مرحوم کو جگہ ملی ہے، اب اس کی برائیاں اور تنقید اور اس کے اندر کے عیب نکالنے سے بہتر ہے۔ خاص طور سے اس وقت جو پوسٹ مارٹم کی خبر چل رہی ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ جب ورثہ یہ کہہ رہے ہوں، جاننے والے اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو دفنا دینا چاہیے، تو پھر یہ تو شریعت کا بھی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ جناب سید عیسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن حکم فرمایا کہ سنسار اور رجم کیا جائے گا، سب لوگ پتھر ہاتھ میں لے کر آئیں۔ جب ایک جمع غفیر دیکھا تو آپ نے ایک اور حکم فرمایا کہ اب وہی پتھر مارے گا جس سے خود یہ گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو عامر لیاقت مرحوم کی شخصیت پہ اب وہ تنقید کرے جو خود پاک ہے، جو خود عیب سے پاک ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اب اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک بڑا نقصان ہے اور کم عمری میں نقصان ہے۔ لوگ بڑی بڑی عمر میں بڑے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم سے کم آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آج یہ میرا پیغام ہے دوستوں کو، جتنے بھی لوگ یہاں پر میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں اپنے دوستوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ڈپریشن ان پہ حاوی نہ آئے، تنہائی ان پہ حاوی نہ آئے۔ ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہو، سفر کیا ہو، اٹھے بیٹھے ہوں، ان کو کسی بھی سنگین اور سنجیدہ حالات میں تنہا نہ چھوڑیں۔ اگر ممکن ہے تو اصلاح کریں۔ بعد میں تانے اور تنقید اور پچھتاوے سے اچھا ہے کہ اس وقت اس کا ساتھ دیں، اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس وقت اس کی ہمت بنے، اور اگر ممکن ہے تو اصلاح کر دیں۔ اب جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں دھوپ میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑا ان کی چاہت ہے، پروردگار ان کے ان اعمال کو بھی قبول فرمائے۔